بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر زندگی میں ایسی تکلیفوں سے گزر رہے ہو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا تھا، تو اطمینان رکھو کہ اللہ تمہیں راحتیں بھی ایسے ہی عطا کرے گا جن کا خیال بھی دل میں نہ آیا ہو۔ تم وہ کرو جو اللہ چاہتا ہے، پھر وہ ہوگا جو تم چاہو گے۔ ناظرین، نہانے سے پہلے سر پر تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں۔ لو بلڈ پریشر کی صورت میں تھوڑا سا نمکین پانی پینا مفید رہتا ہے۔ کدو کے بیج دماغی صحت اور یادداشت کے لیے بہترین ٹانک ہیں۔ کسی کی غیبت نہ کریں، کیونکہ غیبت نیکیوں کو ایسے کھاتی ہے جیسے آگ لکڑی کو۔ ناظرین، رات کو سوتے وقت تالوں پر سرسوں کا تیل لگانے سے یادداشت غیر معمولی طور پر بڑھتی ہے۔ اگر پاؤں میں درد ہو تو گرم پانی میں نمک ڈال کر 10 منٹ پاؤں اس میں رکھیں۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی سی گڑ کی ڈلی کھانے سے ہاضمہ تیز ہوتا ہے۔ غصے کی حالت میں خاموش ہو جانا یا اپنی جگہ بدل لینا بہترین حکمت عملی ہے۔ گردے کے درد کے لیے پپیتے کے بیج یا اس کا پھل کھانا مفید ثابت ہو سکتا ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ توکلت علی اللہ پڑھیں، اللہ آپ کا نگہبان ہو جائے گا۔ سردی میں خشک جلد کے لیے ناریل کا تیل سب سے بہترین موئسچر ہے۔ ناظرین، بالوں میں خشکی ہو تو دہی میں لیموں نچوڑ کر سر پر لگائیں۔ جھوٹ سے ہمیشہ بچیں، کیونکہ جھوٹ انسان کے چہرے کا نور چھین لیتا ہے۔ اگر وزن بڑھ رہا ہو تو چائے میں چینی کی جگہ گڑ یا شہد استعمال کریں۔ روزانہ تلاوت قرآن کرنے سے گھر سے بیماریاں اور پریشانیاں بھاگ جاتی ہیں۔ جوتے پہننے سے پہلے دایاں پاؤں اور اتارتے وقت پہلے بایاں پاؤں نکالنا سنت ہے۔ چنے کی دال کا پانی پینا پیٹ کے کیڑوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اللہ کے نام و اسماء حسنی کا ورد بیماریوں کے علاج میں بہت پر اثر ہے۔ کچی لسی کا استعمال گرمیوں میں جسم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے اور معدہ صاف رکھتا ہے۔ اپنی سوچ کو ہمیشہ مثبت رکھیں، کیونکہ بیماریوں کا بڑا حصہ ہمارے دماغ سے جنم لیتا ہے۔ ناظرین، سر میں درد ہو تو کونپٹیوں پر زیتون کے تیل سے ہلکا مساج کریں۔ اگر ہاتھ جل جائے تو اس پر شہد لگا لیں، یہ جراثیم کو مارنے اور زخم بھرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہمیشہ اپنی چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائیں۔ کنات انسان کو بہت سی ذہنی بیماریوں سے بچاتی ہے۔ پودینے کی چٹنی کھانے کے ساتھ استعمال کرنے سے بھوک کھل کر لگتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہر نعمت پر الحمدللہ کہیں، شکر گزاری ہی صحت اور ایمان کی بقا ہے۔ ناظرین، انگور کو نمک کے ساتھ کھانے سے پھیپھڑوں کے کینسر کے خطرات کم ہو جاتے ہیں۔ بہار کے دوران بکری کا دودھ پینا فائدہ مند ہے۔ اچانک وزن بڑھنے لگے تو رات کے وقت دائیں جانب لیٹنا مفید ہے، اس سے وزن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ناظرین، رات کو جرابیں پہن کر سونے سے بلڈ پریشر بڑھ سکتا ہے، اس لیے اس بات کا خیال رکھیں۔ سر کے نیچے 2 نرم تکیے رکھیں اور سر کو تھوڑا اونچا رکھیں، یہ نیند میں آرام اور سر درد کی شکایت کم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کھانے کے فوراً بعد پانی پینے سے گریز کریں اور ہیٹر کے سامنے زیادہ وقت نہ گزاریں، کیونکہ ہیٹر کی گرم ہوا جلد کو خشک اور کمزور کر سکتی ہے اور نیند میں بھی خلل ڈال سکتی ہے۔ ناظرین، بیمار افراد کو چقندر کے پتے کھلائیں، یہ صحت کے لیے انتہائی مفید ہے۔ سر پر نمک والا پانی ڈالنے سے جوئیں ختم ہو جاتی ہیں۔ کھانے کے بعد تھوڑا سا نمک چٹنا بدہضمی سے بچاتا ہے۔ جسم میں خون کی کمی ہو تو روزانہ گڑ استعمال کرنا فائدہ مند ہے۔ ناظرین، زیتون کے تیل کا روزانہ استعمال زخموں کے نشانات ختم کرتا ہے۔ ناک کے امراض کے لیے سونف کے دانے چوسنا مفید ہے۔ بالوں کی مضبوطی کے لیے کالی نمک سر پر لگائیں۔ چھوٹی الائچی چبانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے۔ پانی کا زیادہ استعمال صبح کریں اور شام میں کم کریں۔ کھٹی چیزیں زیادہ استعمال کرنے سے مسوڑھے خراب ہو سکتے ہیں۔
جو کینسر کے خطرے کو بڑھاتی ہیں۔ پیار کے امراض اور خون کی کمی میں پیاز فائدہ مند ہے۔ ناظرین، روزانہ ایک پیاز کھانے سے بالوں کا جھڑنا کم ہوتا ہے اور گنجا پن ختم ہو سکتا ہے۔ دال ہمیشہ شام کے وقت کھائیں، یہ صحت کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ کھانے کے بعد فوراً پھل یا پانی پینا نقصان دہ ہے اور فوراً نہانا بھی صحت کے لیے اچھا نہیں۔ رات کے کھانے کے فوراً بعد سونے سے موٹاپا اور دیگر بیماریاں بڑھ سکتی ہیں۔ کھانسی کے لیے کھجور اور کیلے کا استعمال مفید ہے۔ معدے کے درد میں انڈے کے سالن کا استعمال آرام پہنچاتا ہے۔ ناظرین، کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے دماغ کمزور ہو سکتا ہے، اس لیے بیٹھ کر پیشاب کریں۔ نیند کے دوران فلودہ یا فلودے کا شربت پینا معدے کے لیے فائدہ مند ہے۔ مسلسل ایک ہی جگہ دیکھنے سے آنکھوں کی روشنی کم ہو جاتی ہے۔ دوپہر میں تھوڑی نیند یادداشت کو بہتر بناتی ہے۔ کچے کیلے اور دودھ کا استعمال جسم کو مضبوط رکھتا ہے۔ ناظرین، سفید زیرہ چبانے سے آنکھوں کی روشنی میں اضافہ ہوتا ہے۔ بکری کا دودھ ہفتے میں ایک بار پینے سے نظر کمزور نہیں ہوتی۔ پیاز کا رس کان میں 2 قطرے ڈالنے سے سننے کی صلاحیت بہتر ہو جاتی ہے۔ گھر میں ملتانی مٹی رکھنے سے مکڑیاں جالے نہیں بناتی۔ بالوں میں کنگھی کرنے سے سر میں خون کی روانی بڑھتی ہے اور بال گرنے سے بچ جاتے ہیں۔ املی اور آلو بخارے کا پانی چربی گلانے اور چہرے کے داغ دھبے دور کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سونے سے پہلے آلو بخارا کھانے سے بے چینی کم ہوتی ہے اور سبز انگور کھانے سے سکون والی نیند آتی ہے۔ ناظرین، ہلدی والا دودھ استعمال کرنے سے کمر کی ہڈی مضبوط رہتی ہے۔ ادرک چبانے سے جسمانی درد میں آرام ملتا ہے۔ زیادہ غصہ کرنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ معدے میں پیدا ہونے والی گیس کو روکنے سے دماغ پر اثر پڑ سکتا ہے، اس لیے گیس کو خارج کرنے دیں۔ ہر دوسرے دن گھر کی کھڑکیاں اور دروازہ کھولیں تاکہ تازہ ہوا آئے۔ نیم گرم پانی دل کے بالوں کو مضبوط رکھتا ہے۔ کچے پھل زیادہ نہ کھائیں کیونکہ یہ ذہنی قوت کو کمزور کرتے ہیں۔ پیاز سونگھنے سے دل کی بیماری کم ہو جاتی ہے۔ دار چینی پرانی کھانسی کو ختم کرتی ہے اور بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ پودینہ نہ صرف متلی ختم کرتا ہے بلکہ سر درد میں بھی آرام دیتا ہے۔ کیلے کے پانی اور دیگر قدرتی اجزاء کے استعمال سے جسمانی خارش دور ہوتی ہے۔ سونف کھانے سے یادداشت بہتر ہوتی ہے اور اداسی دور ہوتی ہے۔ ناظرین، گھٹنوں کے درد میں کھیرے کا استعمال مفید ہے۔ بال، ناخن، دانت اور آنکھوں کی صحت کے لیے روزانہ 1 گلاس دودھ پینا ضروری ہے۔ کمزور ہاضمے والے افراد کے لیے کیلا نقصان دہ ہو سکتا ہے، لیکن لوز موشن میں کیلا دہی کے ساتھ کھانے سے فائدہ مند ہوتا ہے۔ سونے سے پہلے لیموں چاٹ کرنا نیند بہتر کرتا ہے۔ ناریل کا تیل استعمال کرنے سے جسم کی کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ جلد میں چربی یا مسلز کے مسائل کے لیے دار چینی کا قہوہ اور ایلو ویرا کے ساتھ ہلدی استعمال کریں۔ صبح ناشتے میں انڈا کھانے سے معدہ صحت مند رہتا ہے۔ پیاز ہمیشہ دن میں کھائیں، رات کے کھانے کے ساتھ نہیں۔ شلجم کے مسائل کو نمک کے ساتھ پکانے سے ذائقہ اور فائدہ دونوں بہتر ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، دل میں اچانک والدین کا خیال آنا ان بعد کی دعاؤں کی قبولیت کا اشارہ ہے اور رات کو اچانک نیند کا ٹوٹ جانا اس بات کی علامت ہو سکتا ہے کہ یہ وقت آپ کی کسی خاص دعا کی قبولیت کا ہے۔ ناظرین، بار بار الحمدللہ کہنا نعمتوں میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے اور کسی غریب یا حاجت مند کا خیال دل میں آنا دراصل اللہ کی طرف سے صدقہ دینے کی طرف ایک غیبی اشارہ ہوتا ہے۔ خواب میں روشنی کا دیکھنا اللہ کی طرف سے کسی بڑی خوشخبری کی آمد ہے اور بیماری کے بعد تیزی سے صحت یاب ہونا اللہ کی خاص رحمت اور فضل کی علامت سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین، گردے کی پتھری نکالنے کے لیے دن میں زیادہ سے زیادہ پانی پئیں۔
اور خربوزے کے بیجوں کا مغز نکال کر کھائیں۔ ناظرین، دانت میں اچانک درد اٹھ جائے تو ایک لونگ لے کر اسے دانت کے نیچے دبا لیں یا لونگ کا تیل روئی پر لگا کر متاثرہ جگہ رکھیں۔ ناظرین، بعد ہضمی دور کرنے کے لیے پودینہ، ہری مرچ اور انار دانے کی چٹنی بنا کر ہر کھانے کے ساتھ استعمال کریں۔ جسم میں خون کی کمی ہو تو روزانہ ایک گلاس تازہ گاجر کا جوس نکالیں اور اس میں تھوڑا سا چقندر شامل کر کے پئیں۔ ناظرین، اگر ہچکی نہ رک رہی ہو تو ایک چمچ چینی زبان پر رکھیں اور اسے آہستہ آہستہ چوسیں، ہچکی بند ہو جائے گی۔ گلے میں خراش یا سوجن ہو تو ایک گلاس نیم گرم پانی میں آدھا چمچ نمک ڈال کر دن میں 3 بار غرارے کریں۔ جنہیں نیند نہ آتی ہو وہ رات کو سونے سے پہلے پاؤں کے تلوؤں پر سرسوں کے خالص تیل کی مالش کریں، سکون کی نیند آئے گی۔ ناظرین، ذہنی تناؤ کم کرنے کے لیے سبز چائے میں چند پتے پودینہ اور الائچی ڈال کر پئیں، یہ اعصاب کو سکون دیتی ہے۔ پیٹ میں مروڑ یا درد ہو تو ایک چمچ جوائن اور چٹکی بھر کالا نمک نیم گرم پانی کے ساتھ لیں۔ کولیسٹرول کم کرنے کے لیے روزانہ دوپہر کے کھانے کے بعد ایک سیب چھلکے سمیت کھائیں، یہ شریانوں کو صاف رکھتا ہے۔ کمر درد سے نجات کے لیے فرش پر سخت چٹائی بچھا کر سوئیں اور سوتے وقت کمر کے نیچے تکیہ بالکل نہ رکھیں۔ شوگر کے مریضوں کے لیے میتھی دانہ بہترین ہے، اسے پیس کر سپوف بنا لیں اور صبح شام آدھا چمچ پانی کے ساتھ لیں۔ ناظرین، آنکھوں کی بصارت تیز کرنے کے لیے گاجر کا جوس کثرت سے پئیں اور روزانہ صبح گھاس پر ننگے پاؤں چلیں۔ منہ میں چھالے ہو جائیں تو ان پر تھوڑا سا شہد لگائیں یا کیلے کے چھلکے کا اندرونی حصہ رگڑیں۔ گرمیوں میں بخار کی شدت کم کرنے کے لیے مٹی کے پیالے میں پانی بھر کر اس میں پودینہ ڈال کر رکھیں اور وہ پانی پئیں۔ دماغ کے مریض ایک چمچ شہد میں تھوڑا سا پیاز کا رس ملا کر روزانہ چاٹیں، اس سے سانس لینے میں آسانی ہوتی ہے۔ ناظرین، ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے سفید تلوں کا استعمال کریں، روزانہ ایک چمچ تل کھانے سے کیلشیم کی کمی پوری ہوتی ہے۔ پاؤں میں سوجن ہو تو ایک بالٹی نیم گرم پانی میں 2 چمچ نمک ڈال کر 15 منٹ تک پاؤں اس میں ڈبو کر رکھیں۔ کان میں درد ہو تو سرسوں کے تیل میں لہسن کا ایک جوا جلا کر ٹھنڈا کر لیں اور 2 قطرے کان میں ڈالیں۔ آدھے سر کا درد ہو تو لیموں کے چھلکے پیس کر پیشانی پر لیپ کریں، اس سے درد میں راحت ملتی ہے۔ سخت تھکاوٹ کے بعد تازہ لیموں کی شکنجبی بنا کر پئیں، یہ جسم میں نمکیات کی کمی پوری کرتی ہے۔ رنگت نکھارنے کے لیے 2 چمچ بیسن میں تھوڑا سا دہی اور ہلدی ملا کر چہرے پر لگائیں اور 20 منٹ بعد دھو لیں۔ چہرے کے دانوں سے نجات کے لیے نیم کے پتے پانی میں ابال کر اس پانی سے چہرہ دھوئیں یا پتوں کا پیسٹ لگائیں۔ اگر جلد بہت زیادہ خشک ہو تو رات کو سونے سے پہلے ناریل کے تیل کے چند قطرے چہرے پر ملیں۔ چکنی جلد کے لیے ملتانی مٹی میں رکھ گلاب ملا کر چہرے پر لگائیں، یہ اضافی تیل جذب کر لیتی ہے۔ ناظرین، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقے دور کرنے کے لیے آلو کے بریک قطرے کاٹ کر 15 منٹ کے لیے آنکھوں پر رکھیں۔ ہونٹوں کی سیاہی ختم کرنے کے لیے نیموں کے رس میں تھوڑی سی چینی ملا کر ہونٹوں پر ہلکا سا رگڑیں۔ ہاتھ نرم و ملائم کرنے کے لیے گلیسرین، ارگ گلاب اور لیموں کا رس برابر مقدار میں ملا کر رات کو لگائیں